کہ جس وقت وہ اپنی زبان کو آپ سے کہ اللہ دے نبی ہے تو لوگ انہوں نے سامنے پیشکش کرے سے، لوگ انہوں نے سامنے مطالبہ کرے سے، اور لوگ انہوں نے سامنے پہلے ڈھیر ساری چیزیں فرق سے وہاں سے اگر اساں تمہارا کلمہ پڑھتے ہیں اور تسا واقعی اللہ دے نبی ہے تو جڑا کوئی اساں آتے ہیں نا اگر تسا اپنے کرتے لکھیں دے دے جا تو اساں محمد کا کلمہ پڑھیں تو پتہ چل گیا جتنے بھی انبیاء کرام تشریف کہتے ہیں اللہ کے نبی پاک نے انہیں کو مختلف معجزہ عطا کرے اللہ کے نبی پاک نے انہیں کو مختلف طاقت عطا کی ہے اور بلکہ بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے انسان کا اپنا اختیار ہوتی ہے اور بندے کی اپنی خواہش ہوتی ہے اور خواہش کیا ہوتی ہے وہ آپ کہتے ہیں اگر میں کوئی چیز نبی کو منگا نا تو پھر وہ چیز میرے دل ہر دل میں نبیاں کی خدمت بڑھا نبی دے میرے تے نگاہ چا کرے تو اللہ کے اپنی پاک ہمیشہ واسطے میرے گناہ معاف کریں تو اللہ کریم کے پاک نے تمام انبیاء کرام کو صاحب اختیار بنا جتنے بھی انبیاء کرام تشریف کہتے ہیں سب کو اللہ کے پاک نے اختیار عطا فرمایا یہ بات واقعی سچی ہے کوئی نبی میں اختیار ہے بلکہ سب نبی پاک اختیار ہے سب نبی اللہ کے پاک نے اختیار عطا کیے زمین بھی نبیوں کے تصرف وچ آسمان بھی نبیوں کے تصرف وچ نبی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ زمین تے قبضہ مصطفیٰ ہے تے آسمان تے بھی قبضہ مصطفیٰ ہے اے اللہ کے پاک نے فرمایا اے معبود جیڑا جتوں تک قبضہ ہوندے نا وہ سلطنت گناہ دی ہوندی ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اگر سارے پہ قبضہ تواڈا ہے تو اس کا مطلب ہے مالک جو آپ جڑی چیز کا مالک خود مصطفیٰ ہوئے اگر کوئی بندہ اپنی زبان نال اپنے مولوی کے سامنے کہنے آگے جا کہ میں نبی کا کلمہ پڑھتا مگر نبی کی شان نہیں بنے تھے نبی کا اختیار نہیں بنے تھا اور نبی کے اوصاف کو نہیں بنے تھا نبی کے کمالات کو نہیں بنے تھا نبی کے محامد اور محاسن کو نہیں بنے تھا ان میں سمجھو کو بندہ ادھورا ہے ان میں سمجھو ان کا ایمان ہے یہی کہنا اللہ کے نبی باپ نے فرمایا جو صاحب ایمان بندہ اسی نا خودی کی شانی یہ ہے کہ تو باللہ ورسولہ فتعذبوا فتوقروه فتسبحوه بکرۃ واصیلا اللہ کے نبی باپ نے فرمایا میرا بندہ وہ ہوسی جڑا میں کوئی منے سی رلے میرے محمد کوئی منے سبحان اللہ جڑا نام دے پاک کو وحدہ لا شریک ہے پاک منے ہر ول میرے مصطفیٰ کے پاک کا کلمہ پڑھے اللہ کریم کے پاک نے فرمایا جہان دے اندر ایک اتنا خوش نصیب ہے کہ بلکہ جہان دے اندر جب تک راسی عیدت میں خدا اپنی رحمت پسند راسی اور خدا اپنا کرم کے بالائے کرم نازل فرمیدہ رسا جب قرآن مجید کی آیات کے بینات کو پتہ پہ چلتے کہ اللہ کریم کے پاک نے معبود کی بارگاہ میں آمن والا ہر وہ شخص وہ آپ پہ کہہ نہیں آتا انہاں کو چنا ہوا اللہ ہوئے اور انہاں کو پسند کی گئی مصطفیٰ کریم کے پاک نے اور نبی سے کی امت پاک کے اندر جڑی آمن والی پہلی شخصیت ہے جن کو اللہ چنے اصل قرآن مجید کا مطالعہ کرو نبی نے فرماتا مطالعہ کرو تو اگر وہ نبی کا کیسا صحابی تو ساری روایتوں کو مربوط خاطر رکھو ساری کتابوں کی برگردانی کرو تو آج بھی علماء عبادت کے متفق ہے آپ نے فرمایا کہ سب جو پہلے جے نبی کا کلمہ پڑھے نا انہاں دا نام سیدنا صدیق اکبر ہے سبحان اللہ آقا کے اتباع کا آدھا کی جو کلمہ پڑھے انہاں دا نام سیدنا حضرت مولا علی مشکل کشا اور جنہاں خطابہ بھی جو کلمہ پڑھے انہاں دا نام سیدنا حضرت زید اور جنہاں بیویاں بھی جو عورتاں بھی جو کلمہ پڑھے انہاں دا نام سیدہ ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ ہے ان چار اشخاص ایسے ہیں کہ جو صحیح فرمایا میں نبی آؤں ان فوراً صحابہ کرام نے چار کی تعداد کے اندر ایسے ہیں جنہیں سرکار کے اتباع کا کلمہ پڑھا آقا کریم علیہ السلام کے اتباع کا کلمہ تینا گیدہ پڑھ مگر یہ جلے بات اللہ صحابہ کرام تک پہنچی کیسا آقا کے اتباع کی غلامی تک پڑھتا گل اتباعی دے سے کلمہ پڑھ کی دے سے پر وہ یہ پتہ کہہ نہیں کہ سرکار کے اتباع بنفس نفیل لائی ساڑھے کلا کلمہ پڑھ دے سے اور اسا والا کتنا اعزاز حاصل کرے سوں کہ نبی دے گھر بیسوں نبی دے محلے بیسوں پر وہ تو جتنا نبی سے نماز پڑھے تے پڑھیا
اسا نبی سے پیچھے نماز پڑھتے آقا دی بات پر آگے جڑا کچھ مال چاہتی ہوتے ہیں ملے مال دے سوچا کہ سرکار دی بات پر ہے حضرت رسول اللہ اے مال قبول چا کرو تے مال واپس بلا دو تاکہ جب تک اسا تھوڑے دروازے تے آندے رہوں خالی ہاتھ نہ آؤں کچھ نہ کچھ اپنے پیرا ہستے کیا سبحان اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ایک بڑے تاجر اور آپ ایک ابا جی ایک بڑے تاجر اور آپ ایک بڑے تاجر کے پتر اور آپ نیک بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں متقی بھی ہیں حالانکہ آپ خالی ایک آپ حالت ایمان سے کہنا ہے یا کلمہ کہنا نہیں پڑا لیکن مارا میں علاقے کے اندر بتا جلے علاقے کے اندر بتا کر لوگ آقا حضور کی بستی کے اندر ایک بندہ ایسا بھی بدے جڑا آدھے کہ میں کلمہ کہنا پڑا گا میں رات کو سلطہ میں میرے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر میرے خواب کے اندر فرمائے آپ نے کہا میں سنی بتا تو کلمہ نہیں پڑھتا اگر تے نبی کا کلمہ نہ پڑھا تو والی یاد رکھیں دنیا جی تو بے عزت دی سے آخرت جی تیرا بکار ختم دی سے اگر تو چاہتے کہ دنیا تے آخرت میری جوڑ وجہ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات پاک تے معبود دا کلمہ پڑھو تے پاکاں کو مان سبحان اللہ کلمہ نبی دا پڑھنا کو سی تے مننا اللہ دی مخلوق کو سی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہتے بعد آپ ایک موقع تاجر تجارت واسطے آپ ملک کے شام میں چلے اور تجارت واسطے لوگ باہر کا سفر کرے ہیں آج سارے شہر منڈیاں بڑھ چکے ہیں مارکیٹاں بڑھ چکے ہیں پلازے بڑھ چکے ہیں آڑتاں بڑھ چکے ہیں ڈسٹریبیوٹر بڑھ چکے ہیں حتیٰ کہ آج سارے کو آسانی ہے پہلے لوگ اپنا مرد و گوشت مال خریدنے واسطے مال جمع کرنے واسطے باہر کا سفر کرے ہیں کئی دریات کپڑے ہوندے ہیں جنگل دے سفر ہوندے ہیں رستے کہنا ہوندے ہیں پتے کہنا ہوندے ہیں کئی چیز کا نشان کہنا ہوتا ہے مگر لوگوں کو ول بھی پتہ لگ جاتا ہے اے لیا کدے میں دے سڑک کدے میں دی بننا کدے میں دے پہلے لوگ چلتے پھرتے ہیں لوگ سیر تفریح کرتے ہیں لوگ آمن وجہ رکھتے ہیں لوگ لوگوں کے درمیان پائیں میل جوڑ رکھتے ہیں اور انہوں کے درمیان پہلے لوگوں کو اپنا طرف قائل کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کہتے پاک نے فرمایا ابو بکر آیا چھوٹے جی ہیں آیا تو عمر ہی بالکل چھوٹی آئی مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے پاک بچپن تو ہی سارے نبی نے خدا سبحان اللہ آپ نبی سے کہتے پاک کے غلام کیسے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام تصریح کہتے پاک آپ نے اجازت اعلان نبوت کہنا کیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پاک جڑا کہ آپ کا نام ہے آپ ایک مران زمین وچ حل کرے مرے دے اور جلے حل مرے دے کرے تا ایک بندہ آپ کو آ گیا آپ کی خدمت وچ حل کرے دے ایک ساتھ تیرا نام عبداللہ ہے میں کہ جی فرمایا تیرے ابے دا نام ابو قحافہ ہے میں کہ جی فرمایا تو سن قریشی تھی دے میں کہ جی فرمایا چلو ایک سگریٹ میں گرنی ہے تیرے کو اگر تو میرے کو دے میں جا تو میں تیری خدمت پیش کر لینا وہ کہ ایک رسال سودے تقریباً کئی بئی چیز ہے تے تو میرے نال نشے آمد چیزاں دا سودا کیوں کیا کرے رہے آپ کے فرمایا دیکھو اے پتہ کہہ نہیں میں صرف دیکھو آزماونا چاہنا ہوں تے دیکھنا چاہنا ہوں کہ تو دنیا کا مال ودا گھینے یا آمنا دے لال دا مال ودا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اعتبار آپ فرمیتے میں تاجر ہم تجارت کرے نہ ہم مگر آپ فرمیتے میں اپنے دے حکم دے نال میں جب ملک شام دے اندر پہنچا ہوں تو لے آپ فرمیتے اشیاء خور تو دوش کی چیزیں کیتے ہیں کھاون پیمن کی چیزیں کرے ہیں جنس اج راستہ کاروبار کرے دیا سے کپڑے کا کاروبار کرے دیا سے خشک میوہ جات کہتے ہیں دیا سے پر اپنے علاقے وچ آتے لوگاں تک پہنچے دیا سے منڈے وچ بیچے دیا سے پر اساں انتظار جہاں سے کہ کٹن مکہ وچ محمد آسے زبان مبارک میں پرویز کے نبی ہم بلکہ نبی سے اتفاق دا کلمہ پڑھ سو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اتفاق فرماتے ہیں جناب میں کو اب آقا نا واجی ملک کے شام میں تجارت کرا آپ فرماتے ہیں میں تجارت واسطے پہنچوں تو میں وہ مال کے گلا سامان اکٹھا کر گلا میں اٹھا دے لگ گلا لگتے برسا کئی 100 بندے ہو گیا سے رات کو کٹے سفر کر گیا سے آپ نے اجازت دے سن رات کو پڑھو کہ خیمہ لایا
اور جلے خیمہ لا کے سے تو میں ایک خواب دیکھا اور خواب کی نوعیت بڑی عجیب ہے کہ میں نہیں کرے سا مکے وچ بعد کے سن پہلے میں بندے کو خواب کی تعبیر پوچھا اور بندے کو آپ سے میں خواب دیکھے میں کو کاٹ دے میرا خواب کیوں میرے کو آئے کہ خواب کے اندر کوٹی کی منی گوشت کا ٹکڑا کی منی گوشت کا لوٹا کی منی آپ کا مدد دے لیں میں آقا کریم علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پہنچا ہاں تمہاری خواب کی بنیاد نال پہنچا اور آپ کا مدد دے میں خواب نہیں جانا میں کہ خواب کی تعبیر تو مجھے کو پوچھا نا جے کو نہ کلوں تعبیر ادا کے پوچھا جڑا خواب کی تعبیر کا پتہ دسے سی آپ مجھے میں بستی کو دیو میں کہ یار میں عجیب میں خواب کی جن تعبیر کا دسا آپ کہنا بالکل تو اتنا علم کہنی میں کو تعبیر دسا پر فلاں بستی چلا میں بڑے سارے لوگ ہیں آسمانی کتابوں کا علم جانتے ہیں تورات کا علم جانتے ہیں زبور کا علم جانتے ہیں انجیل کا علم جانتے ہیں کہ بعد اتنا بڑا علم جو جانتے ہیں بڑی بنا دی خدمت عرض کر میں کو خواب کی تعبیر دسا حضرت سیدنا عبداللہ جوان فرمائے میں چلتا ہوئے جلے گناہ تک پہنچو کچہری جو بڑا سارا ایک کمرہ ہے جڑا کتاباں نال بھرا پیا اور اتنا بڑا کمرہ جڑا کتاباں نال بھرا پیا ڈٹا پہ آپ نے نام تک پہنچے وہ بندے کو ڈیچو تو بندہ کتاب کا مطالعہ بیٹھا کرے لائے اور اتنے بڑے کمرے ایمان اللہ کے بندے میں کو آپ وغیرہ کی تھی کھانا پیش کیا عرض خدمت کی حضرت سیدی ابو بکر صدیق فرمائے آج اسان اگر کہیں کو چلے میں ساری کتنی خدمت کی تھی میرا دارے کو پوچھتا جتنا ہوئے تو تھے صدیق اکبر کیا نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ مصطفی بندے تک پہنچا تو بندے نے جلے بے کو بٹھا تا کتاباں کھولی بٹھائے فوراً کتاب بن چکی کتاب بند کر کے میں نے استقبال کی دوست میرا نال بڑا اچھے طریقے نال پیش آیا میرے کو پوچھتے کی میں ہے میں کہ میں ایک خواب دی تعبیر پوچھنا ہے آپ کہنے گا تعبیر پوچھنا ہے میں کہ جی آپ کہنے گا میں تو خواب دی تعبیر بعد اس دسے سا میں تیرے کو چند گالی پوچھتا تو وہ اٹھا سا میں کہ کیا گالی پوچھنا ہے آدھے اے رسا تیرا نام عبداللہ ہے میں کہ جی عبداللہ ہے آپ نے فرمایا یہ رسا تیرے کبھی نام ابو قحافہ ہے میں کہ جی ابو قحافہ ہے آپ کہنے گا تو سب قریشی کی دے میں کہ جی فرمایا راندہ تو مکہ پاک کے جی میں کہ جی فرمایا مکے دے بیچ توڑی بھی ہے شی میں کہ جی مکے دے بیچ رہے ہیں شی آپ کہنے لگا جیڑا تیرا بچپن کا یار ہے ان کا نام محمد ہے میں کہ جی آپ فرمانے جلے بندے میں بات ہے تیرا نام آپ نے فرمایا میں اٹھاس کی کبھی میرا نام محمد کیا ہے پر ان کا نام محمد ہے آپ کا تیرا نام عبداللہ ہے میں کہ عبداللہ ہے آپ کہنے گا چلو ایک بھائی گالی نہ میں کہ صاحب آپ کہنے گا رات آتا تو مکے دے بیچے میں کہ جی فرمایا تیدل تو قریش نہیں میں کہ جی فرمایا چلو والکی میں کر گل کری پاک مد کو خواب کی تعبیر میں سمجھ میں اوپر کی باتیں وہ بندے جلے میں کچھ سینے تو اللہ کی نا ایک بیان ہے کہ عبداللہ تے مبارک ہو گیا میں کہ کیسی چیز ہے فرمایا ان قریب ہی مکہ پاک کے اندر ایک ایسا بال ہے جیڑا تیرا یار ہے جیڑا نام محمد ہے اور نبوت دا اعلان کرے سی جس سب کو پہلا خوش نصیب تو ہو سے تیرا محمد کا حضرت سیدنا عبداللہ نبی جمال آپ شاہ میں تسلی دی گئی تشفی دی گئی آپ میرا دل بڑا سرا تھی گیا چلو شکر دل الحمدللہ ایک بندے نے میرے کوئی نہ کوئی خواب کی تعبیر کر سکے آپ رابطے دن میں دلے کہ تعبیر سوکی دی میں انتہار دنے دی خوشی دے میں مکہ پاک کے آ گئی اور جب میں مکہ پاک کے اندر پہنچا تب چند کافر میرے کو آ گئی ابو جہل آ گیا ابو لہب آ گیا عتبہ آ گیا ولید بن مغیرہ آ گیا عاصم بن وائل آ گیا ایک ایسے قسم کے پلید قسم کے لوگ ہیں جڑے نبی کے مخالف ہیں آقا کے اتفاق کے پکے پیڑے دشمن ہیں یہ نبی کے اتفاق کے خلاف بکواس عمل دے ہیں اور نبی کی نبوت کو نہ مانے دے ہیں نبی کی شان کو نہ مانے دے ہیں آقا کے ایمان سے نبی نہ دے ہیں سرکار کے اتفاق کے خلاف ہر ویلے سحر اگلی رکھتے ہیں
تاکہ قرآن مجید اور احادیث تو سیرت کے احوال تو پتہ پہ چل دے اگر معاشرے بستی علاقے نبی دے دشمن ہو سن بل سارے دشمن ہو سن اگر نبی تے گالی کرنا لے ہو سن بل سارے والے گالی کرنا لے ہو سن اگر بندے نبی تے بھونکنا لے ہو سن سبحان اللہ ہر ویلے سبحان اللہ تو سب والا سبحان اللہ رٹ لے بیٹھے ہر ویلے نہیں آکھی پہلے سمجھی دے پہلے سوچی دے بل دل دی تختی تے لکھی دے بل تولی دے تے بل پولی دے ٹھیک ہے نا بھائی تو سب تسلی نہ ہو اور میں بولے رہتا ہوں بیٹا بولے نا تو یہ سیٹنگ جیڑی ساؤنڈ دی ہے نا کہ ٹھیک ہے نہیں تھی بڑی یہ وجہ واسطے میں شور نہیں بچے دا میں تا جیڑی بھی پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ توڑے تک گال پہنچے شور نہ ہوئے گال دل چو نکلے تے دل نے چکا ہے ٹھیک ہے بھائی انہاں باتاں کو تسلی نہ سنو اور دل کی تسلی نہ سن دے اور دل کی تختی لکھا پڑھو یہ بڑے قیمتی لفظ ہوئے اسادہ قیمتی کہہ نہیں سے اسادہ بے بولے کی بندے ہیں سب قوالی سرے سوچا صحابہ سو پر جڑے کہ قرآن میں احادیث ہے باقاعدہ علم ہے نا یہ بڑا قیمتی علم اور اتنا قیمتی علم ہے کہ علم کو پڑھنا واسطے مدرسے کے اندر 35 سال لگتے ہیں بعد میں ایک علم سینے دے اندر ہم دل بھی ہے اللہ کے نیت پاک نے ہی وجہ واسطے ارشاد فرمایا فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه اللہ کے نیت پاک نے فرمایا جب میں خدا دی کتاب کہیں دے نال ارادہ کرنا چاہنا کہ میں خدا دی کتاب کو اپنا چنگا بندہ بناواں اللہ دی پاک نے فرمایا بل سینہ بندے دا ہوے اودے سینے وچ میرے محمد دا نور سبحان اللہ اللہ نور من ربے آقا کریم دے اتفاق نے جان فرمایا انا من نور اللہ بل خلائق كلهم من نور سرکار دے اتفاق نے فرمایا کہ میں اللہ دے نور ہی چھوا تے پوری کائنات دا نور میں مصطفی کریم دے نور پاک دے پیچھے تا پتہ چل گیا جب بھی کوئی شخص اوندا دل اللہ کریم دے اتفاق دی محبت نال منور کی دے نا بس اللہ کریم دے اتفاق دے پہلی جو نفرت کٹ چنے دے کدورت کٹ چنے دے بغض کٹ چنے دے تکبر کٹ چنے دے حسد کٹ چنے دے بغض کینہ کٹ چنے دے اور اندے سینے میں جو اللہ کریم دے اتفاق اپنا علم رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ دے اتفاق نے کہا پلیت برتن ہوئے نا تو سب ہوتے وچ کھیر نہیں رکھ دے کہ بھانڈا پلیت ہے لیکن کھیر سارا خراب نہ تھی وجہ تے فرمایا جیندے سینے وچ میں خدا اپنا قرآن تے نبی دے فرمان والا نور رکھدا میں خدا پہلے تو دل صاف کرے گا تاکہ جلے تواڈے سینے دے اندر شارا حسد جنم تہاڈا سینہ کھولا پر اودے جو بغض نہ نکلے اودے وچ محبت رسول سبحان اللہ فرمانے سرکار دے اتفاق نے یاد فرمایا اس سارے بندے کو بھی قیامت آسن اور لوگ آسن اصل اہل علم ہے اصل علم جان دے اصل دورہ کی دیوتے ہیں اصل قرآن کی اس کی دیوتے ہیں اصل قرآن مجید کی قرآن سکھی ودے ہیں ہر بندہ اپنی اپنی اوقات وچ رہتے ہیں اپنے علم دا روپ لوگوں لکھے سی مگر مطالب نے مصطفیٰ کے اتفاق نے فرمایا اگر تسا عالم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عالم کون ہے علم اعلیٰ کون ہوندے جن سینے چ علم ہوئے وہ کون ہوندے سرکار کے اتفاق نے فرمایا اودی نشانی میں مصطفیٰ آپ کا سینہ حضور کیا نشانی ہے ایک روایت کرن والے ایک آقا کی امت تک پہنچاون والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اتفاق ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جنت کئی عالم کو دیکھنا ہوئے نا لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسن من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه سعادة آقا نے اتفاق نے ارشاد فرمایا عالم دی پہلی نشانی یہ ہے کہ عالم کا سینہ بغض کو ڈوبا سبحان اللہ عالم کے دل کے حسد کہنا ہوسی ایک والا عالم سڑول کہنا ہوسی یہ سارے مولوی آئے گا ہم سڑ دیں کہیں نال سڑ دیں صدیق اکبر نال سڑ دیں عمر بن خطاب نال سڑ دیں عثمان غنی نال سڑ دیں مولا علی نال سڑ دیں کوئی مرو داڑھی تیری جی بٹن دے تلے
12 کا پٹکا بندی ودے تے سوٹی کال کوئی بڑی چاتی ودے تے 25 کروڑ دی گڈی تے چڑھے ودے تے ایڈا بڑا علم تواڈے کول ہے تے اجے تساں سڑو تے سب نصیبہ تواڈے علم جیتن دا فائدہ کیا ہے؟ پر تواڈے علم پڑھن دا فائدہ کیا ہے؟ پر اپنے سینے وچ علم رکھن دا فائدہ کیا ہے؟ پتہ چل گیا جڑا ایڈا بڑا پٹکا پورا تھان سر تے ولہٹی ودا ہوئے تے پاکاں نال سڑدا ودا ہوئے انہاں دی تعریفاں سنو اور دیکھو نا آپ نے نشانی کی کیا دی ہے کہ عالم دے دل وچ حسد ہے چلو ایک ہن میں جڑا دا معنی کہنا وا اگر کدا کوئی مولوی کوئی نال سڑے مطلب نبی کے خاندان نال سڑے آقا کریم کے اصحاب نال سڑے یا اولیاء کاملین نال سڑے وہ اگلے میں انہاں دی شاناں اونچیاں کیوں ہیں انہاں دے کرامات کیوں انہاں دے معجزات کیوں ہیں آپ نے فرمایا تساں کو کچھ نہ کھائے حضور بس اساں جو اپنے عقیدے دا اظہار کروں انہاں دے سامنے کیویں کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا جڑے پاکاں دی شاناں کو سنتے برداشت نہیں کر سکتے نا تساں ول ذکر والیاں محفلاں زیادتیاں کرو چلو سامنے تے صحیح ایک بات یاد رکھا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا فرمایا آپ نے فرمایا ابو جہل سڑدا آئی سڑدا پہ سڑدا راسی صدیق اکبر نبی نال ٹھردا آئی ٹھردا پہ سچی ہے جے اگر کوئی مولوی پاکاں نال سڑے ایویں سمجھو سڑدا راسی تے جڑا پاکاں دی تعریفاں کرتے ٹھرے ایویں سمجھو ویسے بھی سب کو حق حاصل کہنے سارے کو دل چوکھا سب کو وضو دا گام نہیں آتا سب کو استنجے دا گام نہیں آتا سب کو جنازہ پڑھن دا گام نہیں آتا اساں تیجی رکعت یعنی 4 رکعت والی نماز وچ وڑ پڑھو تے اساں تیجی رکعت وچ وڑو سب کو اب پتہ کہنی کہ اساں امام سلام جو میرے بقیہ نماز دا کی وہ سرکاری چیز نہیں پڑھنے میں یہ کہ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک کو دیکھتے میں پڑھا لگتے سا سب کو مسئلے دا کام نہیں آتا سب کو استنجے دا کام نہیں آتا سب کو شرع دا پتہ ہی کہیں سب کو قرآن کی تلاوت کرنے دا کام نہیں آتا سب کو سرکار کے فرمان دا پتہ ہی کہیں سب کو صرف دا پتہ کہیں نحو دا پتہ کہیں منطق دا پتہ کہیں فلسفے دا پتہ کہیں وہ سب کو فقہ دا پتہ کہیں تے ایڈا پلید جئی قسم دا بندہ ہوئے جنہیں ماہلت نہ بندے کہ بات وہ کئی میرے صدیق کو بھونکے کئی میرے مولا علی کو بھونکے کئی میرے حضرت سیدی خاتون جنت کو بھونکے کئی میرے امام حسن نے امام حسین کو بھونکے سب وہ بندہ نہیں چاہیے جنہیں دل لے جو بغض ہوئے سب وہ بندہ چاہیے جنہیں دل لے جو پاکا دی محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ مصطفیٰ عبداللہ سے فرمائے تیرے نبوت میں وہ آخر نہ تیرا یار ان قریب نبوت میں اعلان کرے سے اور سب تو پہلے کلمہ دور نسل آپ فرمائے ہیں کیونکہ میں باہر کیا بتا تاجرہ تجارت مدہ کرنا ایک بات یاد رکھا ہے کہ تجارت یہ صرف سیمینار نہیں کریں گے کہ تجارت انبیاء بھی کی بل اولیاء بھی کی بل تجارت صالح علماء بھی کی اور دیکھو نا انبیاء کا پیشہ تجارت بل نبیوں کی سنت بل حضرات صحابہ کرام کا طریقہ بل حضرات کاملین کا صالحین کا اولیاء کرام کا طریقہ بل تجارت کریں گے کہانی اکانی کے جو کچھ ہوئے وہ یہ جو بڑے بڑے انبیاء ذات مبارکان اتنے بڑے اولیاء اور اتنے بڑے اصحاب بلکہ چیزاں دیکھ گھن کیوں کریں دیا تجارت کیوں کریں دیا انہا مطلب ہے آپ ہمیں دیں اساں کچھ اپنے عوام تک اللہ کا دین تے اگر اساں اپنا ذریعہ معاش نہ چلا سکو سے
والاسان ای دین کو ذریعہ معاش بنے سو ایک کمامن دا سبب چ بنے سو کما تا سکدے نہیں سے چلو وقت تقریر کرن جو ویسا 5000 کی دیا سا 10,000 کی دیا سا 40,000 کی دیا سا لاکھ روپے میں کی دیا سا چلو انہاں دی تقریر دی 10 بن ہو سی تے میرا چولہا بن ہو سی انہاں دا ذوق پورا کی ویسی تے بل میری گڈی ٹور ہو سی آقا کریم دی ذات پاک نے کیا فرمایا ہوئے لوگو جے دین دا کام کر کے کرو ترے دیجا دا رکھ کے کرو کرا بھوکے کنا بس سامنے ہر تے یاد پہلا کام کیا ہے آقا دی ذات پاک نے کیا میں ولا تاما فرمایا دوجا کیا ہے فرمایا ولا مانا اور تیجا کیا ہے فرمایا ولا جاما سبحان اللہ آپ میں جو دین دا کام کر کے کرو نا ترے ارادے کرتے ترے نیچے نہ کرتے کہ تو نہ کہ کیڑے بنا آپ نے فرمایا جو دین دی تبلیغ واسطے کیا تھا ایک تما نہ کیتا بیا کوئی آپے دے وے منع نہ کیتا جنن مل ونجے ول جمع سبحان اللہ تمائی نہیں کرنا سبحان اللہ منع نہیں کرنا تے جمعائی نہیں کرنا تمائی نہ ہوئے من نہیں نہ ہوئے نہ ہوئے جو سارے بڑے بزرگ ہیں اسلاف ہیں اور سارے مشائخ ہیں سارے اساتذہ ہیں انہوں نے کیوں کچھ کیتے یہ نظریت ایسا باول کو دیسا زمین جو دے گئے فیض ملت مفسر قرآن فنا فی شیخ فنا فی رسول خواجہ خواجدان حضور قبلہ خواجہ فیض احمد اویسی کریم لجپال رحمہ اللہ آپ کہتے بڑے وقت دے جنگت عالم کہ بر صغیر پاک و ہند آپ ورگا کوئی مصنف کہنا ہے آپ ورگا تحقیق شدہ کوئی بندہ کہنا ہے اور آپ ورگا کوئی بندہ محقق کہنا ہے اور ایڈا بڑا جنون ہوئے سادے بھاول بورد ہوئے انہاں کو چاہیے نہیں دے پلاتے ہوئے نا انہاں دے پیٹرول پمپوں میں نا انہاں دے رقبے ہوئے نا مگر میرے کار دے جڑی مسیح دے ہاتھ بیٹھے آج تک پوتری کو تھائیں بیٹھے پوتری کو تھائیں بیٹھے آپ کو وہ جڑے مکان حضرت صاحب نے بڑا دے گئے ہن آج تک پورے مکان میں بنے کھڑے پوترا تیری عیش کرے دے ودے کوئی مکے سیر ودا کرے دے کوئی مدینے سیر ودا کرے دے چس چاہیے ودے حضور بجا کیا ہے آپ ہمیں جمع کرنا لاؤ نا ای میں کہہ نہیں ہوتا اے او میں خدا دے برگزیدہ تے میرے محبوب دے غلام ہیں جنہ تمائی نہیں کیتا جنہ منائی نہیں کیتا جنہ جمعائی نہیں کیتا اصل والا کوشش کرنے ابا سے سبزی دے پیسے دے بیٹھا دوبارہ سے کوشش کرنے داوی دے بیٹھ مجاہد نہیں بل گیو دے پیسے دے بیٹھا اور مجاہد میں مجاہد دا بل ابے آقا دے مائن باور کو تو سونے شونے کی بھی آیا تے والے پیٹرول دے پیسے نہیں پیٹرول کو میں تھا بل ابے کو پتہ ہے نہیں ابے دی اکھی سے دور نہ لے جانے تے ابے کو والا سب پاگل بنا جانے والا سے ہے دا ٹینک ہے پی آئی کو نہ چلو ٹھیک کا 1000 روپیہ 300 دا کو نہ جا بعد جب کو زبر سارا سان کے بیا چلو پیسے جمع کرنا یہ جمع کرنے پیسے چوری کرنے کٹے کرنے نکا جا سارا ریڑا دا ریڑا مال ہوتے میں ہاتھ دے جترائے اکھیاں لگو بینا بلکیوں بھی دے تو پچھے میں پر ایک کباد نہ سکتا نہیں موبائل کی دے او آدھوہ بابا چیڑا کوئی تو دینداری ہے نا میں جمع کر دے موبائل دنیا وقت کی ضرورت ہے موبائل کھلو مگر تاجی کی پر اجھار کرے نا موبائل کو غلط فائدہ نہ جو ہے آگی موبائل کو غلط اثرات نہ گرائے اگر تو سنگی موبائل کو غلط تعلیم کی دی کہ انہوں نے عمل جو کتاب تارے واسطے کی وہ وبال بن رہے سے یہ تارے واسطے عذاب بن رہے سے آگیا تارے واسطے نحوست بن رہے سے یہ تو آپ کو قیامت انیمار اللہ دی پاک بارگاہ جو پکڑوے سی آن میرے سی میں کو صدا دیکھ لیا دی واسطے آنے میں کو گتا دیکھ لیا دی واسطے آنے گتا نے کالا کرے سو فیدہ جیسو اے میرے بچو گندیاں بھلائی لے دے رہی ہے اللہ سیامہ تیری پاک بارگاہ آن کرے نا میں چھکا میں تا بے زبان آمن میرے تجلے منی پہلے بک میں دیا یہ تا لوڑ کو میں دیا میں کو دن چال کو جنہیں میرے سے سگنہ ناندین کوٹے دی چھاتو دے چاہ میں دیا آدھن چال کو آسان چھوٹے ٹھوکے ہیں اللہ دیا تے پال فرمیزن ہون کا ساو جڑا پال چوری کا جمع کی دیں کیا کام ہے پیو کو دھوکہ دیتے ہیں کیا فائدہ ہے دوست
اپنی جوانی برباد کی ہے، کیا فائدہ نہیں کری؟ حضور کیا کرو؟ آپ نے فرمایا اپنی خواہش اپنے نفس کے مطابق زندگی نہ گزارو، اگر زندگی گزارنا چاہتے ہوئے یا قرآن کے مطابق گزارو یا محمد کے سارے بچے اتنے چلاک نہیں ہیں، سارے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں ہے، قرآن کی پڑھ نہیں سکتے۔ اب آپ باہر بنے نا تے ابے دے کولا نہیں بال بیٹھا ہوئے تے بال دا قرآن آمنا کہنے تے ای پیو واسطے قرآن پڑھنا کہنے تے ختم ہی کو آنا کہنے ای پیو واسطے انسان ثواب کرنا کہنے پر محنت کر دے مال بھی دے اب ظاہر ہے اب ابے دا ختم نہ پڑھو گا آؤ اب مار کے دھاؤ لگا وہ پر رہتے کو اب کس واسطے منگائی لانا تھا پیریڈ کی سٹیک واسطے منگا ایک کبوتر اڑاون واسطے منگا ایک کو چوکل تے باہیاتی کرن واسطے تے قرآن کو منگا ایک کو پی واسطے منگا حاصل جب میں بیمار ہو سا میرا پاہ پہلی بڑسی جب میں بڑھ ہو سا میرے اتے کپڑے پانے میرا عیب کجے سی جب میں بڑھ ہو سا اپنے ہتھاں نال میرا بال بے دیسی میں چاہنا جیتے میری آنکھ ٹھارے مرن دے بعد میری کپڑا جیتے پہ کو تکلیف نہیں دے تے موہنے اسا پیو سڑے دے ودے تے تکلیف دے دے ایک بات یاد رکھائے اگر تے پیو کو دعایا بل روسا رودا مرسے تے اگر تے پیو ماں کو کھلوایا ساری زندگی بیماریاں کرنا دعا میں ہو سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھائے کہ جب تجارت والا معاملہ ہوئے یہ تجارت والا کام ہے بڑا سونا کام ہے اور جڑا بندہ کوئی تجارت کرے گا بھی ہوتے تو تو سب نال قانون کی رکھو یہ ہڈی شکتی تو 100% کی دے دو اے نہ ہوئے کہ ہڈی شکتی تو چل دے ہوئے باقی جادو کر دے ہڈی بات پہلا فارم چنگا پتہ جادو کر دے فارم خرچ کئی دکان چنگی چل رہی ہے والی تو جادو کر دے بات چھوڑا کہ کہیں بھی ہڈی چنگی دے دے ہمیں کہیں دے تجارت کا معاملہ اور تجارتی مراکز کو لیتے ہیں سالانہ حسد نہ کیتا بلکہ اللہ کی بات پر ہے تاکہ اللہ کہ اگر کوئی ہڈی چلتی پئی ہے تو اللہ میں نے بندہ ہاں اللہ نے رزق حلال ہے بالکل کہتا ہے باج نہ کر اللہ کے بات پر اللہ وعدہ ہے ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا میں خدا کا وعدہ ہے تو میں خدا کی ذات پاک میں توکل کرتا اور میں خدا تے کو رزق کو دے سمجھی تو تیرا کون تجارت ہے یہ تجارت کون کریں گے انبیاء بلکہ یہ اصحاب بلکہ یہ اولیاء بلکہ کریں گے علماء آج بھی تو صاحب موقع ہے کہ جڑے نمازاں پڑھیں گے جڑے قاری ہوں گے جڑے حافظ ہوں گے جڑے مولوی ہوں گے انہاں شعبے دی تنخواہ تھوڑیاں ہوندیاں 20,000 تنخواہ ہیں 40,000 تنخواہ ہیں 10,000 تنخواہ ہیں کئی دی تنخواہ 5,000 کئی دی تنخواہ 3,000 کئی دی تنخواہ 6,000 کئی دی تنخواہ 2,000 کئی دی تنخواہ 10,000 آج 10,000 نہ کیا آج دیکھو نا مہنگائی کتنا عروج تک پہنچ چکی ہے کون بولے گا بیٹے بلاؤ تقریر کرو تو سا کیا میں رہے گا پڑھیا میرے میرا بجھتے تو پتہ ہے میں کیا ایک روڑی کاکا انہاں مطلب ایک ہے نہیں میں بولی رکھا دے میں تو سبحان اللہ منگا میں تو محنت کر صبر کرو یہ ایک بندہ کو نہیں تھا گنتی کا توجہ نہ سنیے بڑے سارے ہیں تو مجھے ایسا سمجھو کھارو تو یہ نکل رہا ہے تاڑی بوچھ تو یہ نکل رہی ہے اجے کا سب گھڑ کے قرآن حدیث توجہ نہ سنیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ کہتا ہے بات سمجھ لے کرے سامنے قرآن مجید کو پڑھا میں نے اور حوصلہ فکر نہ تفکر نہ بالکل توجہ نہ سنا کرو تاکہ جتنی دیر تک لوگ قرآن سنتے رہیں رہتی نہ سبحان اللہ چھوٹی کتاب نہیں وہ بڑی کتاب ہے اداسا مولوی مسعود اپنی روزی شبی کماون واسطے آئے ودے نے شریعت کا کوئی دھڑکا نہیں دے سکتے
سب پتہ ہے تو دھڑکا لے دوسرا یہ ویلا دا ہو نہیں وجہ بات جیسا تو تقریر وہ سننے نہیں آئے جیڑی تقریر کوڑی چھوڑی نہ ہوئے نہیں میں ٹھٹی ٹھٹی تقریر ہوئے تاکہ تسا خوش نہیں کرو روتے رہو تو ویلا نہیں کرو یہ تقریر کرتی تقریر ہو میں مدد کریں کوئی مولوی کاوڑے بدن دے میرے نال پیری کاوڑے بدن دے باہر میرے کیا بتاؤں میں پڑھ کے وقت یہ سکھاندہ نہیں کریں دے یہ ابھی کیا کاری کرو خیال کی کرو تو چنا پہلے سنو قرآن حدیث سے بڑی طاقت ہے قرآن مجید سے بڑی پاور ہے قرآن مجید سے بڑی طاقت قرآن مجید تلاوت کی دی پہی ہو نا اللہ سے بتا بھائی ذات تو یہ علیہ آیات ساتھ تو ہم ایمان اللہ کے اعتبار میں جلے تمہارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی دی اور ایمان والا جلے قرآن مجید کو سنتا بیٹھا ہوں دے خالق کے اعتبار میں والنا ہے خدا کو ایمان وچ اضافہ کرتا ہے ایمان بڑھا چھوڑے آج پورا قرآن مجید سارے مسجد پہ گھریں قرآن مجید پہ خلاف وچ لپٹا پہ پردے پہ کپڑے بلیٹا پہ مگر جرت نہیں پڑے کیوں نہیں سے پڑھ دے آتا کیوں نہیں آتا کئی مولوی کو بیٹھتے کوڑے منہ دے کی بڑے کہنے سے حالانکہ قرآن مجید اعلان کرنے والا یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر اللہ کہتے ہیں بات میں قرآن کو اوکھا نازل کہہ نہیں کیا میں قرآن کو شوق نہیں قرآن کا آسان کیا تو سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے بال بیٹھے ہوئے نوجوان ہے بیٹھے ہوئے میرے سیم سے کمارا لیا بیٹھے ہوئے میں تارے کو ایک کال اٹھنا چاہنا جتنے مضمون مشکل ہے نا تو سا ہر مشکل مضمون کو پڑھن واسطے ٹیوٹر رکھو ہے ٹیوٹر رکھو ہے استاد رکھو ہے انگلش کا استاد علیحدہ فیس علیحدہ ریاضی کا علیحدہ فیس علیحدہ فزکس کا علیحدہ فیس علیحدہ بیولوجی کا علیحدہ فیس علیحدہ کیمسٹری کا علیحدہ فیس علیحدہ ایریا مدھایا استاد فیساں گندن شدہ پیوما ڈاٹ جو ہوندے ایک دفعہ شدہ 700 روپے دے پیوما فیساں بھر وہ بات ہے کہ سکولے جو پانچ دیا ہوئے جاب ہولڈر تھی دیا ہوئے ہائر ایجوکیٹڈ تھی دیا ہوئے یہ جلے آوے اپنے گھارے سے پیو مر میں نہیں دھماؤں کا دمائی نہ ہوئے تیرے ایڈس پڑھا تھا پیدا ہے ایک کلمہ ہی نہ ہوئے لسات سے تیرے ایڈس پڑھا تھا پیدا ہے جیڑا مضمون سبجیکٹ مشکل ہے وہ پیسے دے تے پکیں دے تے جیڑا بالکل آسان ہے تے کاری تے استاد مفت بیٹے پڑھے دے وہ مفت ہی نہیں لگے زیادہ دھارا کری سوچ کی وجہ کہ یہاں چکارے والا جتنا آپ میں تو تقریب بند کر دے رہے ٹائم ہو گئے آرام کر دے کرو جیڑا جیتا میرے ٹھیک نصیر باللہ دے وطین فرمینے ہونے ہیں کہ ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے جا تو مندوں سے نہ پوچھو کہ جدھر بیٹھ تو جدھر بیٹھے ہوئے پھپے بیٹھے ہوئے چھچے بیٹھے ہوئے سونے لگتے بیٹھے ہوئے باسی میں 2-4 منٹ باقی رہ کے توجہ دے کرو چاہ میں اپنی للو کو تھوڑی سماعت کے والے کرتے میں اگلے 4 دن میں سب تو پاس چکا پڑے گا تو سنگ اللہ کرے سی لگا پاک کو سکھا توجہ آج آتما کی طرف آپے حافظہ دی طرح کہیں نہیں حافظ اگر کھاتے بیٹھے کوئی دکان پڑے دے وہ دے پال کوئی چوڑیاں رکھ دیں کوئی کپڑے رکھ دیں کوئی قسم کر دیں کوئی سلائی کڑھائی دا اندر دستکار جیسا سکول بنا کے دیں تعمل کرو وہ ہاتھ میں نے تو اپنے چولا اٹھی کھڑا ہوئے میری درخواست ہو گئی میں گزرو یعنی ان کو تو سا ایک کوئی سمجھتے ہوئے کہ عالم حافظ کاری سادہ مطار کی طرح اگر وہ دکان پڑھیں دے تجارت ہے اگر کوئی ڈھانڈے بلے دے پیچھے دے تجارت ہے اگر جنس اجناس کا کاروبار کرے دے تجارت ہے کرن دے ہو نبیاں تجارت کی ہے حضرت امام مالک سرکار آپ کو علماء کا وفد آ انہاں کے حضور سے مدرسہ پڑھائے سے دے والو سارے مدرسے جو نما داخلہ دینا پہ لیتی ہوں آیا ہوتے اسمانہ دا سیر بنا رہے سے کچھ بھی ہوا اپنے بالا کو داخل کرا چکے تھے کچھ بھی ہوا یہ نے ہاری تک مدرسے داخل کہہ نہیں کرا تو سب تشریف کے نام میں لوگ اندر ذہن بنے چھو انہاں دا دل بن پہ سی جو اپنے بالا کو مدرسے داخل کرے
آپ تشریف کے میں سارے والدین کیوں ماں آیا بیٹھے ہیں جنہیں آپ نے نہیں نہ کیوں ماں انہوں نے آیا بیٹھے آپ نے دوران خطبہ ایک جملہ ارشاد ہمارے تقریر کو قاری کریں آپ میں بالا کو علم بھی پڑھاؤ تے بالا کو قصہ بھی سکھاؤ بالا کو علم بھی پڑھاؤ تے بالا کو ہنر ہی سکھاؤ آپ تقریر کرتے چلے گئے سارے مولوی آپ نے کلام کی انہاں کے آسان کے سارے مدرسے کی شان سنا تو سارے میں بالا کو کام سکھا مدرسہ ہی پڑھا میں کام بھی سکھا میں چلو مدرسے جو دن ایک کام تک کی طرح سے کہ ہنر کیوں سکھا میں جملہ سکھائے جملہ آپ نے فرمایا میں پتہ کیوں آ کہ عالم پڑھیں علم پڑھیں تے والو کسب سیکھیں ہنر مندی بنیں کیوں آپ نے دسو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ہنر نہیں سیکھ دے تو جڑا دین سیکھ دے آسے والو حقوق بھی جیسے آج ایسا سارے مولوی اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ الگ الگ کر دیتے اساں کے جڑا وڈی داڑھی والا نا وہ نماز پڑھاوے جڑا وڈی پاگ والا ہے وہ تقریر کرے جڑا نکلی کی داڑھی والا ہے وہ نماز پڑھے جڑی پویوں کہیں نہیں اس طرح پھیری ودے سارے پاکستان دا بڑا بین الاقوامی صدر دی ایوارڈ یافتہ ناز کون ہی وے جڑے مدنجن دی ہاری تک داڑھی کہیں ہے وہ سارا صدر دی ایوارڈ یافتہ ناز ان دے کارن کے کردار سادہ ہے اور جڑا صدر دی ایوارڈ یافتہ نام ہوں 2 لاکھ روپیہ کھیلتے جہاز تے چڑھتے تمہارے سامنے نام سناون آسی وہ تلے بازی کرسی دے تے جڑا تہجد گزار تو بستی دا بندہ سی او کی تباسی تلے جڑے سندھ تے وڈا پٹکائے ہوئی تلے جڑا دور حدیث دا کوئی طالب علم آیا بیٹھا سی کوئی تلے جڑا امام بیٹھا سی کوئی تلے ممبراں تے چھیلے چڑھیں جڑے لوگ مکا کھڑے کریں نے وہ تارے علاقے دا ایک جوان مدرے وہ شہید ہمیں شہید ہے سبحان اللہ میں حالی تک کہیں سنا بے جوان کوئی لوگ مکائی کی بتاؤ اپنی مچائی ودے جوان مسکیت ودے چاہتا ہے سبحان اللہ چاہے کشے نیتی والی جوان آیا ودے چاہے کشے نیتی جوان والے آیا ودے سیکل دے ودے موٹر سیکل دے ودے کار دے ودے چاہتا بچائی سبحان اللہ وہ کھیچیے سو کھیچیے مارے کیے چیئے کیے کام میں کیے خوشی کیے وہ جگہ مبنجن کو 210,000 50,000 لاکھ روپیہ دو تو کوئی مر نہیں جنا دے یاد پر مر ہو پڑے دے سبحان اللہ اپنے استاد کی خدمت کرو علماء کی خدمت کرو جڑے تورے لوگ سوکھے چے تورے غم خوشیاں چے میں آیا بیٹا تو میں لالا جے کہے بیٹا بھی اور میں صوفی باسی با جبریل ملاقات کر دیا ارے ٹھیک نہ چاہتا یہ جہنم بری میں تو صحیح اگر کوئی کماندے شماندے لیتا ہے نوکریاں آلے میں کوئی نوکریاں چاکری آلے میں اور کماندے شماندے میں تو پور نال بنی نہ کٹی کی کرو حلال کمایا کرو پردیسی کر دو حرام میں کٹی کر دو تھوڑا میں حلال کرو اگر کوئی نجلی ستا دے بولا حافظ ہاں اگر کوئی تجارت کرنا چاہے وہاں جناب رل کے آپ تو ہڈی بڑے نہ میں پتہ تیری ہڈی چل گئی اتنا وال پیر کو واجب ال دعا اگر وہ آ کے جو بھائی ایسا تیری ہڈی نہیں بنا والے بھائی کی تنخواہ بتاؤ 60-70 ہزار تنخواہ تو ہوگی سوچتے ہو یہ سارے چوہر کتنا کمانے کراچی لاہور انہاں تو پوچھا کراچی لاہور آگے کوئی مر منڈے تمام والا پیسے کتنے کتنے گور کان قبر کھٹنا دا پیسے کتنے کتنے
$35,000 دھمامن دا 40,000 دفن کرنا دا بس تے لوڈ کر دے ونجو نہ اگر وہی جنسی ₹1,00,000 ہووے نہ کوئی پوری جے دیکھیے تو آدھی میں ہینگ لگی ہے نہ پھٹکڑی لگی ہے ہمیں دا استاد ہے کفن پڑھنے دائی استاد ہے گھیر دیان دائی استاد ہے جنازہ پڑھے دائی استاد ہے قبرستان ہے چاہ دے ویدے پال سٹپ دیا بارتے بال اٹھائے ہوں گے مطلب دیو دی قبر ایک پڑھو دے قبر میر نہ بجے قبر جلان دائی استاد ہے سورت ملک پڑھ دائی استاد ہے آب زمزم دا پانی پڑھے دائی استاد ہے قبر بن کے سمیت آئی استاد ہے وہ سارے بات ایک طریقہ سر لکھ دائی تو نہ کہ گھات دے گئے مطلب تو اب بھی ان کے سواستے منگائی وہ دشمن آناج دے کوئی تو صحیح کو لوگ سب کیوں معلوم دیتے بھائی قبر پوری جڑ لگی قبر کو برابر کرنے لگو سے بل قبر مجھے برابر کرنے لگو سے بل عمرے قبر کو برابر کرتے سورت بقرہ پڑھو سے وہی استاد بل طویل پڑھایا وہی استاد بل اذان دی تھی وہی استاد ختم پڑھا وہی استاد کی دے کپنات ہے 3 گھنٹے اور چاہیے کھڑی ہوگی ہے کٹی سگریٹ کٹا پھوکا جنہیں تو اپنی جان دے فکر کرو اپنی حدیث رسول کا اگر مفہوم عرض کرنا چاہنا بڑا پیارا ہے سرکار کے اعتبار میں جو عالم ہے نا عالم یہ جہان اعلیٰ منصب ہے یہ جی میں انہوں کا منصب اونچا ہے انہوں کا پٹکا ہی اونچا ہو انہوں کی گندی اونچی ہو انہوں کے کپڑے اونچے ہو انہوں کی جلدی اونچی ہو انہوں کا مکان ہی انہیں جو کوئی حافظ اگر رمضان شریف کا مسئلہ پڑھ دے کوئی ضرور شروع سکے ٹک کر بیچ دے ربیع الاول شریف یا نعت شریف پڑھ دے تقریرہ کر دے کوئی آنا تکا کر دے 7 مہینے کے بعد کوئی نواں موٹر سائیکل دینے جا سارے بہالے والے مگر اے جن آیا ہی پیدا لائی ہماری سائیکل دیتا ہم والوں سائیکل ودا گرے لے سڑے کرو علماء نال کیا علماء واشی طور تے طاقتور ہو سی ممبر تے بیٹھے طاقتور تقریر سبحان اللہ کوشش کرے سو نا عالم کو کوشش سو نا عالم نال پیار کرے سو نا عالم نال دل لے سو نا اور علماء نال تعاون کیتا محبت کیتا کرو اسا 1 گھنٹے واسطے آنے مہمان ہو گئے عالم حافظ قاری امام مسجد 24 گھنٹے 24 آور سروس رات کو سوتا رہے بعد جو باقے جنہیں استاد کو بچیا مسلوہ جنہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی دے دے ان کی تنخواہ ہے 80,000 24 گھنٹے خدمت کرے ان کی تنخواہ ہے دیتی جو بیٹھے ہوئے حقیر جان کر بجھا دیا جسے تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی بات پوچھ ان خرقہ ہوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں آمین واقع روانہ